خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی صورت پر بات کر رہے ہیں جو شاید سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن شاید سب سے کم سمجھی بھی جاتی ہے۔ بالکل، صرف 4 مختصر آیات، اس کل 47 حروف، لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان حروف کے اندر کائنات کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سورۃ الاخلاص محض ایک مذہبی عبارت نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ذہنی اور روحانی ضابطہ حیات کیسے ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ یہ مواد اس صورت کو صرف ایک عقیدے کے بیان کے طور پر نہیں دیکھتا، اچھا، بلکہ اسے ایک فعال عمل، ایک ایکٹیو پروسیس کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کا نام ہی الاخلاص یعنی خالص کرنا خود ایک ورب ہے، ایک ایکشن ہے، یعنی کسی چیز کو ملاوٹ سے پاک کرنے کا عمل۔ جی، تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کس چیز کو اور کس چیز سے خالص کر رہی ہے؟ میرے خیال میں ہماری آج کی گفتگو کا مرکز یہی سوال ہونا چاہیے۔ بالکل، اور یہ عمل تو پہلی ہی آیت سے شروع ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے، ہاں، لیکن مواد میں ایک بہت چونکا دینے والا نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص صدق کے دل سے یہ اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے اندر موجود ہزاروں جھوٹے خداؤں کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہزاروں جھوٹے خدا کیا ہیں؟ یہ کوئی بت تو نہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جھوٹے خدا ہماری جدید زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ ناکامی کا خوف، سماجی حیثیت کا دباؤ، پیسے پر انحصار، لوگوں کی رائے کی پرواہ، ہمارا کیریئر، حتیٰ کہ ہماری اپنی صلاحیتوں پر غرور، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جن سے ہم ڈرتے ہیں اور جن کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے۔ صحیح۔ تو مواد یہ کہہ رہا ہے کہ جدید دور کی زیادہ تر پریشانیاں اور ذہنی دباؤ اسی منقسم وفاداری کا نتیجہ ہیں۔ ہمارا ذہن ایک ہی وقت میں 100 مختلف سمتوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے اللہ احد تو وہ صرف ایک مذہبی عقیدے کا اعلان نہیں کر رہا۔ نہیں، ذرائع کے مطابق یہ ایک طرح کی ذہنی صفائی ہے، ایک ریڈیکل ایکٹ آف مینٹل ڈی کلٹرنگ۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ آپ اپنی تمام نفسیاتی توانائی کو 100 جگہوں سے ہٹا کر ایک ایسے مرکز پر مرکوز کر رہے ہیں جو کبھی متزلزل نہیں ہوتا۔ اسے ذہنی انتشار کے خلاف حتمی علاج کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ طاقت، عزت، رزق، کامیابی، ان سب کا صرف ایک ہی سرچشمہ ہے، تو باقی تمام چیزیں اپنی خدائی حیثیت کھو دیتی ہیں۔ بالکل، آپ کا باس آپ کا خدا نہیں رہتا، آپ کا بینک بیلنس آپ کا خدا نہیں رہتا، سوشل میڈیا پر ملنے والے لائکس آپ کے خدا نہیں رہتے، وہ سب اپنی اصل جگہ پر آ جاتے ہیں۔ یعنی اسباب کے درجے میں۔ جی، اس ایک اقرار سے انسان ہزاروں قسم کے ذہنی بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اخلاص ہے، یعنی ذہن کو ہر دوسری انحصار سے پاک کرنا۔ یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ ہے، مطلب یہ آزادی کا اعلان ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں کو، ان تمام انحصار کو ختم کر دیں تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، انسان فطری طور پر کسی سہارے کا محتاج ہے، تو پھر وہ کس پر انحصار کرے؟ اور یہیں پر مواد ہمیں دوسری آیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ تسلسل بہت خوبصورت ہے۔ اگر احد نے آپ کو ہر غلط دروازے سے ہٹا دیا تو اللہ الصمد آپ کو صحیح دروازہ دکھاتا ہے۔ الصمد، اس کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جی، الصمد کا تصور اتنا جامع ہے کہ اس کا کسی ایک لفظ میں ترجمہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ مواد میں اس کی وضاحت کے لیے ایک ایسی تشبیہ ہے جو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ الصمد وہ دروازہ ہے جو اس وقت بھی کھلا رہتا ہے جب باقی تمام دروازے بند ہو چکے ہوں۔ جی بالکل، اور پھر مثالیں بھی ہماری زندگی سے دی گئی ہیں۔ جب ڈاکٹر مایوسی کا اظہار کر دے، جب بہترین وکیل بھی کیس ہار جائے، جب جیب خالی ہو اور تمام دنیاوی سہارے جواب دے جائیں، تب بھی ایک سہارا باقی رہتا ہے۔ یہ کوئی آخری امید نہیں، بلکہ یہ حتمی اور دائمی امید ہے۔ اور یہاں الصمد کے تصور کے 2 پہلو ہیں جن پر مواد زور دیتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا پہلو ہے بے نیازی، وہ ذات جسے کسی چیز کی کسی کی ضرورت نہیں، وہ ہر عیب،
کمزوری، تھکن اور ضرورت سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی بقا اور ضرورت کے لیے اسی کی محتاج ہے، ہر کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ تضاد لگتا ہے، وہ بے نیاز بھی ہے اور سب کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ جی، تو کیا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہم سے بے نیاز ہے اسی لیے وہ ہمارا سب سے قابل اعتماد سہارا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص یا چیز جسے ہم سے کچھ چاہیے وہ کبھی بھی ہمارا غیر مشروط سہارا نہیں بن سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی مرکزی دلیل ہے۔ کوئی بھی انسان، ادارہ یا نظام جو آپ کی مدد کرتا ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر آپ سے کچھ چاہتا بھی ہے۔ ایک لین دین کا رشتہ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن الصمد کی ذات واحد ہے جس کا رشتہ لین دین کا نہیں۔ وہ اس لیے دیتا ہے کہ دینا اس کی صفت ہے، اس لیے نہیں کہ اسے بدلے میں کچھ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حتمی پناہ گاہ ہے۔ جب آپ اس دروازے پر جاتے ہیں تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے یا نہیں۔ صحیح۔ یہ تصور انسان کو ہر قسم کے احساس کمتری اور خوف سے نکال کر ایک غیر مشروط سہارے کا یقین دلاتا ہے۔ تو اسی لیے پریشانی، بیماری یا قرض میں ڈوبا ہوا انسان جب اس تصور کو سمجھتا ہے تو اس کا اضطراب سکون میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اب تک یہ واضح ہوا کہ پہلی آیت نے ذہن کو شرک اور انحصار سے پاک کیا اور دوسری آیت نے اسے ایک کامل اور بے نیاز مرکز سے جوڑ دیا۔ جی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مواد کے مطابق اگلی 2 آیات اس پورے تصور کے گرد ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کرتی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہو کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ نفی پر مبنی آیات کیوں اتنی اہم ہیں؟ یہ دراصل اخلاص یعنی خالص کرنے کے عمل کا تکمیلی مرحلہ ہے۔ اچھا، دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر غیر مری حقیقت کو اپنی جانی پہچانی دنیا کے پیمانوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم خدا کو بھی انسانی رشتوں جیسے باپ، بیٹا یا خاندان کے تصورات سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ آیات شرک اور غلط فہمی کے ان تمام ممکنہ دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہیں۔ یہ اعلان کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے حیاتیاتی، خاندانی یا سماجی تصورات سے ماورا ہے۔ اس کا کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں، اور کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی تصور اس کے مشابہ یا برابر نہیں۔ یعنی یہ توحید کے تصور کو ہر قسم کی انسانی ملاوٹ سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی دیوار ہے۔ بالکل۔ پہلے جو اس بات میں کہا گیا، اب اس کی حفاظت کے لیے ہر وہ چیز رد کی جا رہی ہے جو اس تصور کو دھندلا سکتی ہے۔ شاید اسی لیے اس سورت کا نام الاخلاص ہے۔ جی، یہی وجہ ہے۔ یہ صرف شرک سے ہی نہیں بلکہ شرک کی طرف لے جانے والے ہر راستے، ہر وہم اور ہر تصور سے بھی ایمان کو خالص کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک مکمل فکری پیکج ہے۔ بالکل۔ یہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ماننا ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیا نہیں سوچنا۔ یہ ذہن کے لیے ایک واضح حد مقرر کر دیتی ہے تاکہ وہ بھٹکے نہ۔ اور یہ اللہ کے تصور کو اتنا منفرد اور یکتا بنا دیتی ہے کہ اس میں کسی اور کی شراکت کا خیال بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ سب ایک بہت گہری نظریاتی اور روحانی بحث ہے، لیکن ہمارے ذرائع اس کو صرف نظریے تک محدود نہیں رکھتے۔ نہیں، وہ اسے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے گھروں کے اندر لے آتے ہیں، اور یہاں ایک بہت ہی عملی نقطہ سامنے آتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنا۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس نظریے کو عمل میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورت الاخلاص پڑھتے ہیں تو آپ ایک اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اعلان؟ مواد کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ اس گھر کا اصل مالک، اس کا محافظ اور اس میں رزق دینے والا میں نہیں بلکہ وہ احد اور صمد ہے۔ اوہ، تو یہ ایک طرح سے اپنی ملکیت اور اپنی قابلیت کی نفی ہے۔ آپ ہر روز خود کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ گھر، یہ خاندان، یہ سکون، یہ سب آپ کی کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اس الصمد کی عطا ہے۔ یہ تو نقطہ نظر کی مکمل تبدیلی ہے۔ جی، اور جب نقطہ نظر بدلتا ہے تو نتیجہ بھی بدلتا ہے۔ مواد یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی جادوئی منتر ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی رویے کی تبدیلی ہے۔
بالکل، جب انسان اپنی طاقت اور ملکیت کے غرور سے دستبردار ہو کر اصل مالک کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور برکت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس عمل سے گھر میں رزق بڑھتا ہے اور فقر، فاقہ اور شیطان دور ہوتے ہیں۔ جی، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کو قلت اور محرومی کے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ صورت اس خوف کی جڑ کاٹ دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ تمہارا انحصار اس ذات پر ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور اسی سے تحفظ کا پہلو بھی جڑتا ہے۔ مواد میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ یہ صورت نور کا وہ ذرہ ہے جو ہر قسم کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ جی، یہ تاریکی صرف باہر کی نہیں بلکہ ہمارے اندر کے وسوسوں، شکوک اور خوف کی تاریکی بھی ہے۔ بالکل، جو شخص خلوص سے اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، گویا یہ ایک روحانی ڈھال بن جاتی ہے۔ یقیناً، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار شک اور وہم پیدا کرنا ہے۔ جی، وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، مستقبل کے بارے میں خوف پیدا کرتا ہے، اور انسان کی اپنی ذات کے بارے میں وہم پیدا کرتا ہے۔ اور سورۃ الاخلاص ان تینوں چیزوں کا توڑ ہے۔ جی، یہ شک کو یقین سے، خوف کو الصمد پر توکل سے، اور وہم کو احد کی حقیقت سے بدل دیتی ہے۔ مواد میں ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے جو اس کی عظمت کو مزید واضح کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد مواد ایک ایسی شرط کا اضافہ کرتا ہے جو اس پوری خوشخبری کو ایک گہری ذمہ داری سے جوڑ دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے، بشرطے کہ اس کے ذمے حقوق العباد نہ ہوں۔ اوہو، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ ہماری پوری گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی شخص کتنی ہی ذاتی عبادت کیوں نہ کر لے، جی اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس کی یہ عبادت اسے نہیں بچا سکتی۔ ذرائع یہاں ذاتی روحانیت اور سماجی اخلاقیات کے درمیان ایک لازمی تعلق پر زور دے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ اسلام کے بنیادی فلسفے کو واضح کرتا ہے۔ آپ کی روحانی پاکیزگی کا حقیقی ثبوت آپ کے اخلاقی طرز عمل سے ملتا ہے۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے، لیکن بندوں کے حقوق العباد، جی، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے جس کا حق مارا گیا تھا۔ تو یہ 200 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت دراصل اس شخص کے لیے ہے جس کا کردار بھی اس کی عبادت کی طرح پاکیزہ ہو۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانیت معاشرے سے کٹ کر کسی خانقاہ میں بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ معاشرے میں رہ کر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا نام ہے۔ تو آئیے ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف 47 حروف کس طرح ایک مکمل ذہنی انقلاب کا نسخہ پیش کرتے ہیں۔ جی، آخری 2 آیات اس عقیدے کو ہر قسم کی فکری ملاوٹ سے پاک کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس کا عملی اطلاق ہماری روزمرہ زندگی میں برکت اور تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ ہماری سماجی ذمہ داریاں بھی پوری ہوں۔ بالکل، اگر اس کا حتمی تجزیہ کیا جائے تو مواد کے مطابق سورۃ الاخلاص کی اصل طاقت اس کی سادگی میں ہے۔ سادگی میں؟ جی، یہ ذہن کو بھٹکنے والے ہزاروں راستوں سے ہٹا کر ایک سیدھے، واضح اور مضبوط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ یہ ایک ذہنی اور روحانی ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ اچھا، جب بھی دنیا کی پیچیدگیاں، خوف اور پریشانیاں آپ کے ذہن پر حاوی ہونے لگے، یہ صورت آپ کو واپس بنیادی حقیقت کی طرف لے آتی ہے، ایک خدا، ایک مرکز اور ایک ہی حتمی سہارا۔ بالکل، اور اسی مواد کی روشنی میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ مواد ہمارے اندر موجود ہزاروں چھوٹے چھوٹے خداؤں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ خدا کون ہے؟ کیا یہ ہمارا کیریئر ہے جسے ہم نے پوری زندگی کا محور بنایا ہوا ہے؟ کیا یہ لوگوں کی قبولیت کی خواہش ہے جو ہمارے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے؟ یا یہ مالی تحفظ کا وہ تصور ہے جس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں؟ یہ بہت گہرے سوالات ہیں۔ اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ احد کے پیغام کو پوری طرح اپنے اندر اتار کر ان تمام انحصار سے حقیقی معنوں میں آزاد ہو جانے کا احساس کیسا ہوگا؟